آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 29. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. صاف کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کافروں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرنے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان اگر یعنی مراد یہ کہ اے کفار یا مشرکین، ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی ہے کہ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو، اگر تم اپنی بہتری چاہتے ہو تو ابھی بھی ایمان لے آؤ، تمہاری دنیا محفوظ ہو جائے گی اور آخرت بھی. اور ایسا نہیں کہ تمہاری جائز خواہشات پوری نہیں ہوں گی، کیونکہ پچھلی آیت میں یہ بتایا نا کہ وہ شخص خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ اگر ہم جب دین کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی. ہاں یہ ہے کہ دنیا کے دجل سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور اس مائنڈ سیٹ سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آ گئے تو ہماری ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی، حالانکہ ایسی کوئی بات ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کے مطابق قرآن میں کہ انسان کی بہت ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں جو کہ شریعت کے دائرہ کار کے اندر ہوتی ہیں. جو کچھ شریعت کے اندر ہے، سنت کے اندر ہے، اس کو پورا کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے. لیکن دنیا کا دجل کا شکار جو لوگ ہیں یا خواہش نفس کا شکار جو لوگ ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کی فرصت نہ ہو، یا اللہ کا حق دینے کی فرصت نہ ہو، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت نہ ہو، جھوٹ بے ایمانی سے انسان کام لے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس سے کہ انسان کا جو معاملہ ہے کہ کبھی بھی اس کو جو ہے ہدایت نہیں مل سکتی اس رویے کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ اب یہ جو یہاں پر بات آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے حق تمہارے سامنے بیان کر دیا. حق دراصل کیا ہے؟ یہ کتاب بھی حق ہے، قرآن پاک بھی حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی اس قرآن کے ذریعے سے وہ بھی حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بھی حق ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم تک اپنی بات پوری بتا دی ہے، اچھی طرح سے تم کو پورا میسج پہنچا دیا ہے. اب جس کا جی چاہتا ہے وہ بات کو مان لے، جس کا جی چاہتا ہے وہ انکار کر دے. یعنی چوائس از آرس یا چوائس از یورز. اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر یہاں پہ ہمیں انڈیکیشن دے دیا کہ میں کسی کے پیچھے کوئی ڈنڈے کے زور پر اس کو دین کی طرف نہیں لاؤں گا، نہ ہی یہ ایک دائی کا یا تبلیغ کرنے والے کا کام ہے زبردستی کرنا. تمہارے سامنے تمام چیزیں رکھ دی ہیں، تم خود اپنے لیے فیصلہ کر لو. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ود ان شریعہ لمٹ میں، آپ یہ دیکھیں ہم تھوڑا سا اس کو جائزہ لے لیتے ہیں کہ شریعت کے اندر کیا کیا چیزوں کی اجازت ہے، بلکہ رادر آپ کیوں کہیں کیا نہیں چیز ایسی ہے کہ انسان کی خواہش پوری ہوتی. مثلا کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، ایجوکیشن، اچھا گھر بنانا. اگر کوئی انسان چاہے 500 کا بنائے، 1000 گز کا بنائے، جتنا پیسہ اس حساب سے بنا لے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو بچے زیادہ ہیں تو ظاہر ہے بڑا گھر بنائے گا. پھر اس کے بعد شادی بیاہ کرو، بچے پیدا کرو، ویکیشنز پہ جانا ہے وہاں چلے جاؤ، زینت اختیار کرنا ہے زینت اختیار کرو، شراب نہ پیو، باقی جو کچھ بھی ڈرنکس ہیں دنیا کی وہ استعمال کر سکتے ہو. زینت جو ہے وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں دکھانی، باقی عورتوں میں اور اپنے محرم رشتہ داروں میں کوئی مذائقہ نہیں اپنے شوہر کے سامنے. گھومنے پھرنے جانا ہے، سی سائڈ پہ جاؤ، ہوٹلس پہ جاؤ، ریزورٹس پہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ بتائیے کیا چیز رہ کیا گئی ہے؟ کوئی کریئر بنانا چاہتی ہے عورتیں ود ان شریعہ لمٹ، جو کوئی کریئر بھی اپنانا چاہتا ہے وہ اپنائے، اپنا لباس شرعی لحاظ سے پہن کے. میڈیسن کرنا چاہتا ہے، میڈیکل کرنا چاہتا ہے، انجینئرنگ کرنا چاہتی ہے لڑکی، یا یہ کہ ٹیچنگ کرنا چاہتی ہے، جو دل چاہے کام کرے. تو آپ یہ دیکھیے رہ کیا گیا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بالکل سمپل طریقے سے قرآن کا علم، قرآن کی باتیں تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہیں. اب یہ تمہاری اپنی چوائس ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ جو کفر کرے گا وہ ساری دنیا نہیں سمیٹ سکتا. کر کے دیکھ لو، اللہ کی نافرمانی کر کے انسان دیکھ لے کتنی نافرمانی کرے گا. کیا ساری دنیا مل جائے گی اس کو؟ ایک وقت آئے گا ہو سکتا ہے کسی بیماری کا شکار ہو جائے، ایک وقت ہے شاید
موت ہی مہلت نہ دے, 30-40 سال ہی عمر لکھی ہوئی ہو, ضروری تھوڑی ہے 80-90 کے ہو کے ہی سب مریں گے. تو کیا پتا بہت گناہ کرنا چاہے, بہت اللہ کا کفر کرنا چاہے, مہلت ہی نہ ملے اللہ کی طرف سے, اور ملے گی اگر تو اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ چاہے گا. دیکھ لے فرما برداری کر کے دنیا چاہیے یا اللہ کی نافرمانی کر کے. پھر یہ کہ تقدیر پہ انسان بھروسہ کرے کہ اللہ دینے والا ہے, میں اللہ کی اطاعت کروں, باقی اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں ہیں وہ خود ہی مجھے دے دے گا. ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ محل بھی دے سکتا ہے, اور اللہ نے دیا ہے. سلیمان علیہ السلام کی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو تو دنیا بھی ملی اور آخرت بھی ملی, بہت بڑا محل ان کا تھا, بہت بڑے بادشاہ تھے. تو یہ کہنا کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ ہے یا کوئی بہت امیر ہے تو وہ ضروری گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ قارون کا دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ پیسہ بہت تھا لیکن انجام کیا ہوا, زمین میں دھسا دیا گیا. فرعون کو دیکھ لیجیے, اس کا انجام کیا ہوا, پیسہ بہت تھا لیکن جو انجام ہوا وہ بھی بہت برا ہوا. لیکن اچھے ہمارے پاس بھی انجام موجود ہیں. پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہو رہی ہے اس میں ذکر کچھ جہنم کے بارے میں کیا جا رہا ہے. اور یہ ظالم کون ہے؟ جو کہ انکار کرنے والے ہیں. کس چیز سے انکار؟ اللہ کے احکامات سے, اللہ کی فرما برداری سے انکار کرنے والے, اللہ کی بات ماننے سے انکار کرنے والے. تو ان کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے, تو یہاں پہ جو یہ ورڈ آ رہا ہے سرادقها جو ورڈ آ رہا ہے, اور تو اگر ہم اس کو قوف تک رکھیں نا, تو یہ شامیانوں کو کہتے ہیں. پتہ ہے نا شادی میں جو شامیانے لگتے ہیں نا, اس کی طرف اشارہ. جی ٹینٹس, آپ اگر انگلش میں کہیں ٹینٹس. تو مراد یہ ہے کہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی, اس طرح سے گھیرے میں لی ہوگی جیسے چاروں طرف سے شامیانے لگے. ہم جب کسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں اس موقع پہ, تو آپ دیکھیے کہ اس پورے ایریا کو شامیانے سے گھیر دیا گیا ہوتا ہے, احاطہ کیا گیا ہوا ہوتا ہے نا اس کا. تو ایک انٹری ہوتی ہے چھوٹی سی جس سے ہم انٹر ہوتے ہیں, باقی سب کچھ بند ہوتا ہے. تو ایسی آگ ہوگی کہ کھلی آگ نہیں ہوگی کہ انسان کہیں نکل کے بھاگ جائے. مراد یہ ہے ایکچولی بتانا, یہ مقصود ہے کہ ایسی گھیرے ہوئی ہوگی چاروں طرف شامیانے کی طرح کہ انسان اگر نکلنا بھی چاہے گا تو نکل کر بھاگ نہ سکے گا. اس کے بعد پھر یہاں دیکھیں ایک اور ٹرم آ رہی ہے, محل. ٹھیک ہے, محل جو ہے اس کے ہم مختلف معنی دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے محل کا ترجمہ جو ہے پگھلا ہوا لوہا, سونا یا چاندی کیا ہے, ایک یہ معنی اس کے. اور دوسرے کسی نے محل کا ترجمہ مردے کے جسم سے نکلنے والا زرد پانی یا پیپ کیا ہے. یہ دونوں معنی لیے ہیں یہاں پہ. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو پہلی بات, پہلا یعنی اگر جو ہم لائن دیکھتے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ظالموں کے لیے جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی ان کو ایک ایسی آگ تیار کی گئی ہے جس کی لپٹیں ان کو گھیرے میں لیے ہوئی ہیں شامیانے کی طرح. نمبر 1 عذاب. پھر اگر وہ پانی مانگیں گے جیسے کہ ان کو پیاس لگے گی تو ان کو ایسے پانی سے توازے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کے منہ کو بھون ڈالے گا. تو یہاں پہ 2 طرح سے اس کے معنی لیے گئے. نمبر 1 کہ جیسے محل کا ترجمہ پگھلا ہوا لوہا یا سونا چاندی, آپ کو پتا ہے نا کتنا گرم ہوتا ہے, کتنا گرم ہوتا ہے جب اسے فرنس میں تپایا جاتا ہے. کہتے بھی ہے نا سونے کو تپایا جاتا ہے تاکہ اس کی امپیورٹیز نکلیں اور سالڈ سونا سامنے آئے. تو کتنا گرم وہ پانی ہے نا. تو ایک وہ پانی کی طرف اشارہ ہے, ایک تو معنی یہ لیے ہیں مفسرین نے. سیکنڈ نے محل کے معنی یہ لیے ہیں کہ ایسا پانی وہ گرم بھی ہوگا اور ایسا ہوگا کہ مردے کے جسم سے نکلنے والی زرد پیپ, یعنی ایسا پیپ جو کہ بوائلنگ پوائنٹ پر ہوگا. اللہ معاف کرے, یعنی آپ سو امیجن بھی کر رہے ہیں انسان تو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ 2 طرح کے معنی اس کے لیے گئے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ نتیجہ کیوں ہوا نا, تو ذرا سی سستی, ذرا سی کاہلی, ذرا سی غفلت, ذرا سی لاپرواہی اور اتنا بھیانک انجام. یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا میں, ذرا میں کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بڑا لائٹلی لیا کہ کیا فرق کیا پڑتا ہے اگر نماز ہم نہیں پڑھتے, کیا فرق کیا پڑتا ہے اگر ہم روزے نہیں رکھتے, ہم ہیں تو نا مسلمان, کلمہ تو پڑھا ہوا ہے, دیٹس فائن. یا حج نہیں کیا اور مر گیا تو کیا ہو گیا, کوئی ضروری تھوڑی ہے سب حج کریں. تو اس طرح کی چیزوں کو, اللہ کی باتوں کو بالکل پیچھے کی طرف ڈال دینا اور اپنی زندگی اور اپنی خواہشات نفس کو آگے کر دینا. اب آپ وہ یہ جو چاروں میں نے چیزیں لکھی تھی آپ یہ بھی دیکھ لیجئے
ایکچولی یہی انہی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کا یہ انجام ہے. اگر میں سچی بات بتاؤں, ہے تو بری صحبت کی یہ کرائٹیریا, یہ لسٹ ہے جو آپ پیچھے میں نے آپ کو 4 پوائنٹس بتائے تھے, لیکن اگر آیات کو آپ کنیکٹ کریں نا تو یہی 4 چیزیں ہیں جنہوں نے ایک انسان کو اس انجام تک پہنچا دیا یا پہنچائے گا کسی بھی انسان کو یہ جگہ پر, اگر انسان نے اللہ کی اطاعت اختیار نہ کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہنم کا بھی ساتھ میں جنت کا بھی دونوں کا جو ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے حق ادا کر دیا. اتنا جس کو کہتے ہیں نا کہ کلیئر اور اتنا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کی ایک پکچر دکھائی ہے, جنت کی بھی, دونوں کی اتنی زبردست پکچر دکھائی ہے کہ انسان بآسانی اس سے بچنے کی کوشش کر سکتا ہے. اور یہ ہمیں خود معلوم چل چکا ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھنے کا جو یہ فائدہ ہے جو آپ سے بار بار قرآن پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے, وہ یہی ریزن ہے کہ اگر ابھی تک سوئے ہوئے یا ابھی تک ہم نہیں جاگے تو جاگ جائیں, اٹھ جائیں. اب اٹس ہائی ٹائم, اب وقت نہیں ہے زیادہ ہمارے پاس, تو اٹھ جائیں, دیکھ لیں کہ یہ وقت ایک دن آنے والا ہے. اور جس نے جنت میں جانا ہے تو وہ بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا پیارا مقام اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا, بھئی میں کچھ کوشش ہی کرتی دنیا میں, تو وہ بھی نہیں یہ کہہ سکے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا جنت کے بارے میں کہ اتنی اچھی جگہ ہے. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ضرور اس کے لیے اسٹرائیو کرتی, کوشش کرتی, محنت کرتی. دوسری بات یہ کہ وہاں جا کے جہنمی جو ہیں یا قیامت کے دن جو عام طور پہ بھی لوگ ہیں وہ انا کننا غافلین نہیں کہیں گے کہ بے شک ہم غافل تھے, وہ یہ نہیں کہیں گے, بلکہ وہ کیا کہیں گے, انا کننا ظالمین, کیونکہ اس آیت میں آ رہا ہے کہ ظالموں کے لیے ہم نے یہ آگ تیار کر رکھی ہے, اس لیے کہ ان کو پتا سب تھا. آج بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی طرف توجہ دے رہے ہیں, قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو تو چلیں ٹھیک ہے, وہ قرآن کھول کے دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ ان کو پتہ ہے. لیکن جو لوگ قرآن کھول کے نہیں بھی دیکھ رہے تو بھی بیسک 3, 4, 5, 6 باتیں تو ان کو بھی پتہ ہے نا. نماز پڑھنا تو انہیں بھی پتہ ہے کہ گناہ کبیرہ نہ پڑھنا ہے اور پڑھنا کتنا ضروری ہے, پتہ ہے ان کو اچھی طریقے سے. یا یہ کہ جو بھی وہ بے حیائی کہ اگر اپنے گھر میں فنکشنز یا مظاہرے یا ڈریسز میں یا فنکشنز میں کر رہے ہیں تو دل میں تو ایک پھانس چبھتی ہے کہ یہ کوئی کام اللہ کی پسند کا تو نہیں میں کر رہی, ضرور چبھتی ہے. وہ الگ بات ہے, وہ ضمیر کو سلا دیتے ہیں یا پھانس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن پتہ ہے بہرحال بیسک لیول پہ بیسکلی پتہ ہے. تو یہی والی بات ہے کہ وہ انا کننا غافلین نہیں کہیں گے کہ بے شک ہم غافل تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ, بلکہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم ظالم تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حق ادا کر دیا ہے انذار کا, جہنم کی پکچر ہمارے سامنے دکھا کے. تو جب اس طرح کی آیات آئیں تو ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے, اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں میں سے شامل نہ فرما جن کا یہ انجام ہوگا. دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, نہ ہی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جہنم میں آئیں, کوئی اللہ تعالیٰ کو اس سے خوشی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات مان کر بیسکلی انسان کا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد اپنے آپ کو جنت کا مستحق ٹھہرائے تاکہ اللہ اس سے راضی اور اللہ خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے بندوں کے لیے ہی تیار کر رکھی ہے, لیکن دراصل ہم اپنے آپ کو جنت کو ریجیکٹ کر کے, گناہ کر کے, معصیت کے کام کر کے اپنے آپ کو جنت کے بجائے جہنم کا مستحق ٹھہراتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بجائے اپنے بارے میں سوچنے کے کہ ہم خود ظالم ہیں, ہم سمجھتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, ہم خود ظالم ہیں. اور یہ ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ معاملہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان کا ایک مقام اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہوا ہے. تو جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں پر وہ اپنے گھروں میں یا محلوں میں جانے کے بعد, مومنین کی بات کر رہی ہوں, جانے کے بعد وہ دیکھیں گے کہ کچھ گھر خالی ہیں. تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ گھر کیوں خالی ہیں, تو وہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہاں گھر تو بنے تھے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے, اللہ تعالیٰ کی بات مان کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں ٹھہرایا, رادر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جنت سے ڈپرائیو کر لیا اور اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق ٹھہرا لیا. تو اب ان کی جگہیں یہ خالی پڑی ہوئی, آلدو وہ اس کے وارث ہونے والے تھے. یعنی ہمیں بھی ورثے میں جنت ملے گی نا, وارث ہونے والے ہیں مومنین, یعنی ہم سے مراد یہ کہ جو بھی نیک عمل کرے گا. تو جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے تو ان کے مثال کے طور پہ جو بھی محل ہوں گے نا, تو ایک چوائس ہوگی نا,
تو اگر ان کو اگر کیا ہے یعنی آگے حدیث کا مضمون آتا ہے کہ وہ فرشتوں سے التجا کریں گے کہ کیا ہم ان گھروں میں رہ سکتے ہیں, تو فرشتے کہیں گے ہاں بالکل, یو آر ویلکم, آپ آ جائیں, آپ کو اپنا محل سے زیادہ یہ اچھا لگ رہا ہے, آ جائیں آپ یہاں آ کے رہیں, کیونکہ یہ تو انہوں نے یہ تمام جو جگہیں ہیں یہ خالی ہو گئی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یہاں مستحق نہیں ٹھہرایا آگے. تو یعنی ان کو جنتی لوگوں کو اتنی چوائس دی جائے گی کہ آپ کو ادھر یہ آپ کو نہیں اچھا لگ رہا آپ ادھر آ جائیے, آپ یہ نہیں ادھر چلے جائیے, ادھر چلے. جیسے آج آپ دیکھیں خون پسینے کی کمائی سے ہم لوگ کے شوہروں یا والد وغیرہ کے گھر بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, زندگی میں ایک دفعہ بھی گھر اپنا بن جاتا ہے, بہت بڑی بات ہوتی ہے. مشکل ہی کوئی لوگ ہوں جو بار بار گھر بناتے ہوں اپنا, بہت ہی کھرب پتی اور ارب پتی لوگ ہوں گے, ورنہ تو ایک دفعہ گھر الحمدللہ بننا کافی ہوتا ہے. کہاں یہ آپ سوچیں کہ ہمیں کوئی یہ چوائس دے کہ آپ چلے جائیں فیز 6 میں اور وہاں پہ جو بھی گھر ہیں, کوئی 6,000 گز کا ہے, کوئی 2,000 کا ہے, کوئی 500 کا ہے, آپ چوائس کر لیں. بیچ میں گھر خالی ہیں, تو آپ جا کے گھروں میں گھوم رہے ہیں اور نقشے دیکھ رہے ہیں, اور پھر کبھی کہہ رہے ہیں نہیں یہ زیادہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, میں ادھر رہ لیتی ہوں. پھر وہاں چکر لگایا, وہاں یہ پسند کر لیا, پھر کہا نہیں فرشتوں سے کہا نہیں یہ نہیں, وہ جو ہے نا وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے 2,000 گز کا. تو اتنی چوائس ہوگی, آپ سوچیں. تو یہ تو معاملہ جنتیوں کا, یہ تو بڑی اچھی چوائس ہے, لیکن آپ ذرا ان کی حسرت کا اندازہ لگائیں کہ جو کہ اس مقام پر آ سکتے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو وہاں مستحق نہیں ٹھہرایا, آلدو ان کا مقام بنا تھا جنت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ چاہتا ہے ہمیں جنت میں ڈالنے کے لیے, ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے وہ جگہ نہ بناتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس قابل کا ہے, اس نے دنیا میں کبھی کوئی کام کیا جو اس کا گھر بنا رہے ہو تم لوگ. ایسا کہنا چاہیے تھا نا, ہم جیسے تو ہوں, دنیا والے ہوں, تو ہم تو ہر بات میں لوگوں کو ڈسکارڈ کر کے پھینکتے ہیں, ہمارا تو یہی معاملہ ہوتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آخری وقت تک بھی وہ جگہ ان کے لیے ریزرو رکھی ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں دیکھا جائے گا. تو آپ یہ سوچیں کہ پھر ہم ظالم ہیں یا اللہ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ, ہم ظالم ہیں, ہم خود اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ یہی جو بات یہاں پر ہو رہی ہے نا کہ یہ انجام کیوں ہوا, کیونکہ قرآن سے بے اتنائی بڑھتی. جیسے میں نے ابھی, آپ وہی پرانے پوائنٹس دیکھ لیں, بڑی ریلیونٹ ہیں وہ پوائنٹس, آگے بھی آیا جو آ رہی ہیں اور یہ والی بھی. یہ ہے نا کہ وہ شخص جس نے ہمارے ذکر سے غفلت اختیار کی, یعنی قرآن سے غفلت اختیار کی. تو آج آپ دیکھیے قرآن کہاں پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے نا. تو یہ تو ایک سمپل سی بات ہے کہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی ایک جگہ بھی ایڈریس نہیں ملا جانے کا, کوئی تمہیں ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی تمہیں نہیں ملا وقت نکالنے کے لیے قرآن پڑھنے کا, تمہارا تعلق قرآن کے ساتھ تھا کیا, پھر کیا کرتے رہے تم, یعنی اتنے تم بزی دنیا میں تھے, اتنے بزی تھے, کیا رہے تھے یہ بتاؤ ذرا. تو کیا کر رہے تھے بیسکلی, بتائیں. 4 پوائنٹس میں مٹا چکی ہوں, 4 پوائنٹس. حب دنیا, خواہشات کی پیروی, ٹھیک ہے, افراط و تفریح, ایکسٹریمز. آپ دیکھیے جب شادیاں ہوتی ہیں بالکل, میں تو یہ کہوں گی دیوانے جیسے لوگ ہو جاتے ہیں, سب کچھ دیوانے جیسے لگتا ہے کہ کیا بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, پتہ نہیں اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی خوشی نہیں ہے. دیکھیے یہ تو ایک ذمہ داری ہے آپ کی اور میری, بچی کی شادی ہونا, نکاح ہونا, لڑکے کا نکاح ہونا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے آگے سجدے میں سر جھکائے انسان کے اللہ تعالیٰ تیری اطاعت کے ساتھ یہ اپنے گھر پر ہو, اتنی بڑی ذمہ داری ہے. یہ کوئی بھنگڑے ڈالنے اور لٹیاں ڈالنے کا موقع تھوڑی ہے, یہ تو ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے سر سے اتار دی, اور وہ بھی اللہ تیرا کرم کہ تو نے ہمارے اوپر سے ذمہ داری اتار دی. کیونکہ دیکھیے بچوں کی ہم پہ بہت بڑی, ہمیں آگے ان کے جوابات دینے, انہوں نے کیا کیا, کیسے زندگی گزاری, کہاں آپ نے ان کے گھر بسائے. کوئی ایسے بے دین لوگوں میں تو نہیں بھجوا دیا کہ اس کی دنیا آخرت سب تباہ ہو گئی پیسے کے لیے. تو بڑے ڈیلیکیسیز ہیں ان رشتوں میں بھی. تو یہ کوئی ایسا موقع تھوڑی ہے کہ ناچ اور گانا اور میوزیکل پروگرام لگا کے خوشیاں منائی جائیں. کس چیز کی خوشی؟ اگر تو وہ آپ کے پیچھے صدقہ جاریہ بن رہے ہیں تب تو کوئی خوشی کا مقام بھی ہے. اگر اللہ نہ کرے خود بھی گناہ جاریہ اپنے ماں باپ کے لیے اور آگے بھی بچوں کو گناہ جاریہ بنا کے جا رہے ہیں, تو یہ رونے کا مقام ہے یا خوشی کا مقام ہے؟ یہ تو خود انسان سوچے. تو بہرحال یہ 4 چیزیں جو تھیں اسی کا ریزن تھا کہ ان میں ہی مصروف رہے, افراد و تفرید میں لگے رہے, اور جو آپ کو بتایا میں نے خواہش نفس کی پیروی میں لگے رہے. اور دوسری بات یہ کہ دل جو ہے ان کے بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کا شکار رہے. تو اسی لیے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. اور اگر فرشتے پوچھیں گے کہ ہاں آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا کیا, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو انسان ہم دنیا میں عمل کریں گے نا, وہی آخرت میں, وہی قیامت کے دن ہمارے منہ سے نکلے گا جب سوال جواب ہوگا. آپ کو پتا ہے نا, فردن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے
حاضر کیا جائے گا. جیسے 1-to-1 بیسس پہ انٹرویو ہوتا ہے تو اس طرح ہم حاضر کیے جائیں گے. تو ویسے بھی فرشتے پوچھیں گے کہ اچھا آپ بتائیں پھر کیا کرتے رہے, قرآن کے ساتھ کیا معاملہ رہا. تو کہیں گے کہ ہاں ہمارا بڑا قریبی تعلق تھا قرآن سے. وہ کہیں گے کیا کیا قرآن کے ساتھ. ہر بیٹی کے شادی پر اس کے سر سے گزارا ہے میں نے, ہر بیٹی کی شادی پہ. اور ایسا اتارا ہے ساری زندگی سر سے ہی وہ گزرتا چلا گیا, کیونکہ پڑھایا تو کبھی تھا نہیں. یعنی مراد کیا ہے, سر سے گزرتا رہا کہ کبھی زندگی پہ نہ میں نے کیا امپلیمنٹ کرنا تھا, بچی نے بھی کبھی نہیں کیا, صرف سر سے گزروا دیا. تو ایک یہ تعلق تھا. اور دوسرا تعلق یہ تھا کہ ہر موت کے موقع پہ, چاہے وہ والد کی, چاہے والدہ کی, یا ماموں کی, یا چچا کی, جس کا بھی انتقال ہوتا تھا تو ہم قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور 5-6 قرآن جو ہے وہ قاری صاحب کے ساتھ خود بھی پڑھتے تھے اور سب کو بھی پڑھا دیتے تھے. تو اس سے زیادہ تعلق آپ بتائیں ہمارا کیا ہو سکتا تھا. یہ تعلق تھا ہمارا, بس یہی کہیں گے نا. یہ 2 تعلق تھے کہ ایک جو ہے خوشی کے موقع پہ کھلتا ہے قرآن, یعنی کھلتا کیا ہے آپ سمجھ دیجئے اسی طرح, یعنی آتا ہے فوکسڈ میں, سامنے آتا ہے, موویوں میں دکھتا ہے کہ سر سے گزارنے کے لیے, اور غم کے موقع پہ قرآن خوانی کے لیے. تو کہیں گے فرشتوں سے کہ ہاں یہ تھا, دیکھیں ہمارا تعلق. تو یاد رکھیں کہ جس کا مائنڈ سیٹ ہوگا نا تو وہ شرمندہ تھوڑی ہوگا. اس کو تو عقل ہی نہیں ہے, اس کو سمجھ تھوڑی ہے, اس نے قرآن تھوڑی کھول کے پڑھا کہ میں کہہ رہا ہوں فرشتوں سے. کوئی اپنی عزت کا خیال کروں کہ میں بات کیا کر رہا ہوں فرشتوں سے, لیکن وہ وہی بات وہاں جا کے کرے گا کیونکہ زندگی ایسی گزری. اور جس نے جو ہے قرآن کا حق ادا کیا ہوگا وہ تو قبر میں جاتے کے ساتھ ہی سوال جواب میں فرشتوں کا آئیڈیا ہو جائے گا یہ کتنا قرآن پڑھا ہوا ہے, کتنی اس کو نالج ہے قرآن کے بارے میں, یا کون سی آیات کا اگر سوال کیا جائے تو یہ فر اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. تو الحمدللہ قرآن لٹریٹ آیا ہے قبر میں, اسی وقت فرشتے اندازہ لگا لیں گے. ان کو ہم کیا ان کی انٹیلیجنس تک پہنچ سکتے ہیں نا. تو وہی بات زبان سے نکلے گی جو آپ نے پڑھی ہوگی, جو آپ نے سمجھی ہوگی, جو ویوڈ پکچر آپ کے سامنے آئی ہوگی. فر انشاءاللہ تعالی انسان جو ہے وہ اس کے بارے میں بتا سکے گا کہ کیا تعلق تھا ہمارا, کون سی کلاسز ہم اٹینڈ کرتے تھے. یا یہ بھی میں ایک مثال دے رہی ہوں, یہ تو سب غیب کی باتیں ہیں, لیکن ایک پکچر ہم اپنے سامنے لے آئیں تاکہ ہم تیار تو رہیں نا. مثال کے طور پہ آپ بتا سکتی ہیں کہ ہاں جو پھر اس کا پرچہ ہوتا تھا فہم بھی, ہم فہم کے سوالات بھی کرتے تھے, جوابات بھی دیتے تھے. تو کیوں آپ کو فہم کرایا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ جو آیات یہاں پر آپ پڑھتے ہیں وہ مزید موقت ہو جائیں اور زیادہ آپ کے دماغوں میں بیٹھ جائیں. یا میں آپ کو جو نوٹس بنانے کے لیے کہتی ہوں جب میں یہ تفسیر کر رہی ہوتی ہوں تو کیوں کہتی ہوں؟ آپ کے فائدے کے لیے کہتی ہوں. جتنا آپ لکھیں گے, جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کریں گے, اتنے آپ کے دماغوں میں, آپ کے ہاتھوں میں, آپ کے دلوں میں ہر جگہ قرآن بیٹھتا جائے گا. ہاتھوں میں بھی چڑھ جاتا ہے قرآن کا ٹیکسٹ. آپ کو پتہ ہے جب آپ بہت قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو زیر زبر کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. احتیاطاً ضرور انسان دیکھتا ہے, لیکن اگر خود سے لکھ رہا ہو تو اس سے ضرورت نہیں ہوتی. یا بعض دفعہ الحمدللہ اتنا ترجمہ آپ قرآن سے پڑھتے ہیں کہ بعض دفعہ آپ کو ایک دوسرے کو کوٹ جو آپ کے کولیگس کے لیول پر ہوتے ہیں تو آپ کو صرف عربک ٹیکسٹ ہی کوٹ کرنا کافی ہوتا ہے, ایک دوسرے کی سمجھ لیتے ہیں وہ بات کو. تو بڑی خوش قسمتی کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے ہم عرب نہیں ہیں, لیکن ہمارا تعلق قرآن سے اتنا ہی گہرا درکار ہے. عربی لینگویج بھی اگر ہم سیکھ لیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ انشاءاللہ اللہ کی کتاب کی زبان ہے. اس حد تک ہمیں اتنی نالج کم سے کم ہونی چاہیے کہ اگر قرآن کا کوئی لفظ یا قرآن کی کوئی ایک آیت آئے تو ہم سمجھ جائیں کہ بات کیا ہو رہی. تو یہ واضح فرق جو ہے اس دن کھل کے سامنے آ جائے گا کہ کس انسان کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے. تبھی میں آپ سے کہتی ہوں قرآن زندگی میں ایک دفعہ ختم کرنا مقصد زندگی کا ہے ہی نہیں. یہ تو ایسی کتاب ہے کہ مرتے دم تک اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کتنا آپ دیکھیں, اگر میں ابھی آپ اور میں, ہماری جتنی بھی زندگی رہ گی, جو ٹین ایجرز بھی موجود ہیں, ینگ لڑکیاں بھی موجود ہیں اور ذرا ایلڈرلی بھی ہیں, اگر میں کہوں چلے لیٹس اسٹارٹ میمورائزنگ قرآن, تو آپ یہ دیکھیے شاید ہماری جتنی زندگی رہ گی تو ہم کتنا کر پائیں گے, پورا نہیں ہو سکتا. تو بہت کچھ قرآن کے اندر ہے, آپ اتنا کچھ اس کے ساتھ وقت لگا سکتے ہیں. آپ میمورائزنگ اس کی کر سکتے ہیں, آپ اس میں ترجمے کے ساتھ آپ اس کو ورڈ ٹو ورڈ جو ہوتا ہے نا ٹرانسلیشن, وہ آپ یاد کر سکتے ہیں. پھر آپ تفسیر الحمدللہ یہاں پہ پڑھتے ہیں, اس تفسیر میں آپ جب فہم اس کو کر سکتے ہیں, پھر آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو یہ تو اتنا کچھ اس کا حق ادا کرنے کا, اسی میں بھی زندگی کم ہے اگر ہم اس کو حق دینا چاہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کیا کریں, قرآن ہم نے پڑھ تو لیا ایک دفعہ بس, اب آپ کیا کریں. تو میں اللہ تعالیٰ میں بتاتا ہے, اور وہ آئے نا بات کریں تو میں بتاؤں کہ کتنی چیزیں آپ کیا کچھ اس قرآن کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کا حق پھر بھی حق نہیں ادا ہوتا.
آپ دیکھیں نا کتنے ہم میں سے حافظہ بیٹھی ہیں, کتنے ہم لوگوں نے حفظ کیا ہوا ہے. چھوٹی موٹی آیات کے علاوہ کہاں ہم لوگ وقت نکالتے ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں نا کہ وہ دل جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان کی طرح ویران ہے وہ دل جس کے دل میں کوئی آیات ہی نہ ہو. تو الحمدللہ ایز اے مسلم ایسا تو نہیں کہ کوئی ایک آیت بھی ہمیں یاد نہ ہو, الحمدللہ کافی ساری یاد ہوتی ہیں. تو مراد یہی ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا احسان ہے ہم سب پہ, ہماری ذاتوں پہ, کہ جو اللہ نے ہم پہ اگر اتنا بھی ہمیں کر دیا ہے, چلیں ٹوٹا پھوٹا صحیح, لیکن اتنا بھی اگر حق ادا کر رہے ہیں الحمدللہ. اور بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. کیلیگرافی ایک اور چیز سبجیکٹ ہے, آپ سمجھے, قرآن کو بیوٹیفائی کر کے عربک ٹیکسٹ میں لکھنا, کیلیگرافی نا, اس کے پینس بھی ملتے ہیں, باقاعدہ کلاسز بھی ہوتی ہیں, آپ وہ اٹینڈ کریں. اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام لکھیں, آیتیں لکھیں, اس کو فریم کروائیں یا نہ بھی کروائیں, فریم مقصد نہیں ہے, ایک آپ لکھیں ہی اس کو, تو آپ کو اتنا ریجوائس, اتنا ایک آپ کو سکون دینے والا کام ہے. اور آپ ایک پینٹنگ بنائیں کسی عورت کی, اور آپ ایک اللہ کا نام یا ایک آیت لکھیں, آپ دیکھیں آپ کو کتنا فرق محسوس ہوگا, کتنا زیادہ آپ کو یہ چیز ریجوائس کرے گی اور آپ کے لیے چین اور سکون کا باعث بنے گی. تو قرآن سے کوئی ایک تعلق نہیں ہے, بے انتہا چیزیں ہیں قرآن کے اوپر ورکنگ کرنے کے لیے, اس کے اوپر آیتوں پہ ریسرچ کرنے کے لیے. آپ ایک عالم کی ایک آیت ایک عالم کی سنیں, اس کے بعد آپ کسی اور مفسر کی سنیں, پھر کسی اور مفسر کی سنیں, تو اس میں سے پھر کامن پوائنٹس آپ نے الگ کر لیے اور جو یونیک پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے الگ کر لیے. تو دیر آر سو مینی تھنگس ٹو ڈو, سو مینی تھنگس. تو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نعوذ باللہ بور ہو گئی ہوں, قرآن ایک دفعہ میں نے پڑھ لیا بس اب کیا کرنا ہے. تو ہمیں تو جو میں نے آپ کو بتایا نا, اپنی زندگیاں اس قرآن کے ساتھ گزارنی ہیں, اور یہی مقصد ہے ہمارا آنے کا, اسی لیے ہم آئے. جو عیش کرنے, جو مزے کرنے ہیں, تو وہ تو اللہ نے جنت رکھی ہے, وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے انسان فرمائشیں کرے, اور مسندوں میں وہ ہے نا کہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور نہریں جاری ہوں گی اور ریلیکس کریں گے. آج ریلیکس کرنے کا ٹائم نہیں, جس نے آج ریلیکس کر لیا وہ مشکل ہے جنت میں پھر ریلیکس کرے. تو آج ریلیکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا نہیں بنائی. دنیا ویسے بھی آپ دیکھیں جھنجھٹوں سے بھرپور ہے, مشقت سے بھرپور ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتا دیا کہ دنیا پر مشقت ہے, دنیا کے ہر کام مشقت والا ہے. تو آخرت بنانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. جب دنیا اتنی مشکل ہے, آپ دیکھیں کہ آپ ایک وقت کا کھانا دیکھ لیجئے کتنا ٹائم لگاتا ہے بننے کے لیے, کتنا وقت ہمارا اس میں چلا جاتا ہے. تو ویسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت, اتنے بڑے محل ہمارے لیے رکھ دے اور اس کے لیے ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے. سو کہتے ہیں نا, ہل کے ایک پانی نہ پئیں اور چاہیں کہ پورا سمندر ہمارے ہاتھ آ جائے اور پورا پانی ہمیں مل جائے اور کچھ بھی ہمیں ہلنا جلنا نہ پڑے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے, جو دنیا میں بھی ہمیں بخوبی یہ بات نظر آتی ہے.